کہہ رہے میں نے بتایا تھا کہ ابھی تک تو اللہ نے ہمارے اوپر وہ لتر اور کھلے نہیں برسائے کہ جس کے ہم خود مستحق ہیں، کہ ہم اللہ کی کتاب کی قدر ہی نہیں کرتے، اور ہم رحمت کے مستحق ہو رہی ہیں، ہم برکت کے مستحق ہو رہی ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی، ہمیں کامیابی اللہ عطا کریں گے، اللہ ہمارے اوپر فضل کرے گا۔ نہیں، ہم نے اس کی کتاب کے ساتھ جو حشر کیا ہے، ہم تو اس کے عذاب کے وہ مستحق ہیں جو قوم عاد و سمود کے اوپر بھی نہیں آیا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ورنہ اس کتاب کی کون قدر کر رہا ہے؟ آپ دیکھو، سروے کرو، ان مولویوں کے پاس جاؤ اور ان کی جانچ پڑتال کرو، اللہ کی کتاب کے علم کو ان کے نزدیک یہ علم ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پڑھو اس کو، تلاوتوں میں پڑھو، شبینوں میں پڑھو، برکت کے طور پر پڑھو، مردوں پر پڑھو، نئی دکانوں پر پڑھو، نیا مکان بنایا اس میں پڑھو، کوئی گاڑی لے کر آیا اس کے اندر بیٹھ کر پڑھواتے ہیں، قرآن پڑھوایا جا رہا ہے، برکت ہو جائے گی۔ اچھا، برکت کی کتاب ہے، ہدایت کی نہیں ہے، نصیحت کی نہیں ہے، کیا یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی؟ یہ چیز تو ان کو ایسی لڑتی ہے اور اس طریقے سے ان کو یہ زہر لگتی ہے اور تیر کی طرح چھلنی ان کا دل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھو تو ان کے سامنے یہ کتنا، یہ اللہ کی ناراضگی کو ہم لے رہے ہیں۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہم جذباتی اتنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال مجموعی اعتبار سے۔ اب جڑا والا کے اندر جو حال پیش آیا، مسیحی کوئی اگر کسی نے کوئی اس قسم کی کوئی غلطی کا ارتکاب کیا، لیکن ان مسلمان جذباتی لوگوں نے اس چرچ کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان میں مقدس جتنی بھی کتابیں تھیں جلا دی ان کو، اور ان کے بچوں کو گھروں سے نکالا، بچیوں کو نکالا، اور اس طریقے سے وہ مسیح برادری اقلیت کے حوالے سے تو قانون بنا ہوا ہے اور ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کے معبد کی اور کسی کے عبادت خانے کی ہم توہین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مقدس مسجد کو بنایا ہے، وہاں اللہ تعالی نے ان گرجوں اور کنیسوں اور خانقاہوں کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کو لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو یہ گرجے، یہ خانقاہیں، یہ صومیں، یہ تمام تر عبادت خانے، یہ مسجدیں، یہ کبھی بھی یہ آباد نہ ہوتی اور یہ قائم نہ رہتی، یہ ہر ایک دوسرے کی عبادت خانے کو ڈھا دیتے۔ لیکن میں نے نظام بنایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو جنگ کا ایک معاملہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تاکہ یہ معبد خانے اپنے مقام پر کیا رہیں، برقرار رہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان معبد خانے کو کیا کر دیا؟ مسمار کر دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ کا دین یہی کہتا ہے؟ کیا اسلام کا تقاضا یہی ہے؟ کیا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کا مزاج یہی تھا؟ کیا قرآن یہی تعلیم دیتا ہے؟ کاش کہ یہ لوگ قرآن تو پڑھ لیتے، اللہ کے دین کو تو پڑھ لیتے۔ اللہ کا دین، اور خاص طور پر مسیحی لوگوں کے بارے میں تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ چاہے جتنے بھی ان کے عقائد و نظریات خراب کیوں نہ ہو، ہمارا کام ہے دعوت دیں، دعوت دیں، آخری ٹائم تک دعوت دیں، دلائل کے ساتھ ان کو سمجھائیں، عملی مظاہرہ، عملی نمونہ بن کر دکھائیں، اور ہم اسلام کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کریں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کھرا مذہب ہے۔ میرے معزز سامعین، اسلام کی حقانیت قرآن میں تو موجود ہے، اوراق میں موجود ہے، علم میں موجود ہے، لیکن اسلام کی تصویر مسلمانوں کی شخصیات اور ان کے عمل میں نظر، بلکہ بالکل اس کے خلاف نظر آتی ہے۔ اسلام کچھ ہے، ہمارا عمل کچھ ہے۔ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام فسادات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام سے زیادہ امن و سلامتی کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ سب سے بہترین مذہب اسلام، مذہب دین اسلام، اس سے زیادہ امن والا وہ دین، وہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم، بلکہ دین یہ کہتا ہے پانی بھی تم زیادہ ضائع نہیں کر سکتے، اس میں بھی تمہیں احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے۔